کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق ہے. یا علی تیرے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان ہے، بغض رکھنا کفر اور نفاق ہے. تقسیم ہو نہ گئی. یہی تقسیم ہے. یہی تقسیم ہے کہ محبت علی ایمان کی دلیل ہے. علی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے تقسیم کر دی. علی ولی اللہ تھا کہ نہیں تو سکی تھی. میرے بھائیو کم از کم پڑھو، قرآن پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، صحیفہ سجادیہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا رازق کون ہے، مقسم ارزاق. ضروری ہے میرے بھائیو اور بزرگو، علم کے ساتھ دوستی، علماء کے ساتھ دوستی شعار ہے. لیکن غور کریں، فکر کریں، سوچیں. اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نعمت عظمیٰ ولایت معصوم. یہ معصوم بتا سکتے ہیں کہ نعمت کے نہ ہونے پہ شکر زیادہ واجب کیوں ہے. کہیں آپ کو یہ فلسفہ نہیں ملے گا میرے بھائیو کسی بھی خیر معصوم کے کلام میں کہ جو نعمت نہیں ہے اس کا شکرانہ نعمت سے زیادہ واجب. یہ زین العابدین بتا سکتے ہیں کہ ہو سکتا تھا وہ نعمت آتی تو جس کے پاس آئی اس کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا. بندہ نہیں جانتا کہ یہ چیز اس کے حق میں ہے یا حق میں نہیں، لیکن خالق تو جانتا ہے نا کہ یہ جو مانگ رہا ہے. فرض کرو ایک بچہ ہے رو رو کے مانگ رہا ہے اپنی اماں سے اور کہتے ہیں اماں مجھے کلاشنکوف لے دے. رو بھی رہا ہے، پیٹ بھی رہا ہے، زاروں قدار رو رہا ہے. اگر عقل مند ماں ہے کبھی نہیں لے کے دے گی. اس لیے معصوم نے فرمایا کچھ روتے پیٹتے رہتے ہیں پھر بھی قبول نہیں کرتی وہ ذات، کیونکہ وہ تو جانتی ہے کہ اگر یہ دے دیا تو اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے اس کا نہ دینا ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھ جیسے کو گمراہی سے بچا لیتی ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دین مبین کو سمجھو، غور کرو، فکر کرو، یقین کرو. قرآن حدیث نہج البلاغہ پڑھنے میں لذتیں آتی ہیں. بس یہ آپ دیکھتے ہیں مفسرین پہلے وہ تفسیر صافی اور تفسیر قومی جیسی 2 اور 4 جلدوں میں ہوتی تھی، مولانا جانتے ہیں. اب آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر لکھ رہے ہیں 70 جلدوں سے پڑھ چکی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی. تفسیر تسنیم میرا اندازہ ہے 100 تک جائے گی. کیوں کوئی نیا قرآن نازل ہوا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ قرآن کا معجزہ ہے. جتنی بار غور کرو گے اتنے زیادہ سمندر علم کے پھوٹیں گے. اور معصوم کے کلام کا بھی یہی ہے. ہم نے قدر نہیں کی. ابن ابی الحدید جیسے سنی معتزلی نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی. ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. جب فرمان علی نہیں پڑھیں گے تو علی کو کیا سمجھیں گے؟ شہید مطہری کا یہاں پہ بہت بڑا ایک تلخ اعتراف ہے جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا عرض کروں گا. خود مولوی متقیان فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہوتا ہے نا مخبوق تحت لسان ہے، یہ اپنی زبان کے خیمہ کے نیچے چھپا ہوتا ہے. بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے. میں نہیں بولا تھا، آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ اتنا وہابی ہے؟ اب بولا ہو تو پتہ چلے نا کہ اس کا نظریہ کیا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اس زبان کے خیمہ کے نیچے چھپا ہے. کلام علی پڑھو گے تو علی سمجھ آئے گا. نہج البلاغہ پڑھو گے تو علی سمجھ آئے گا. قرآن پڑھو گے تو علی سمجھ آئے گا. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں یہی اپیل ہے کہ ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے خلق کی.
اور تمہیں اس ذات نے اپنے لیے خلق کیا۔ اپنی قیمت کو سمجھو، بہت بڑا مقام ہے کہ انسان جینا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ اور کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی معراج نظر